اچھا عمران، پہلے تو یہ بتائیے یہ جو سو موٹو ہوا ہے کیا سمجھ کے آ رہی کہانی کیا ہے؟ سر اس کی کہانی تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو پچھلے چند روز سے جس طریقے کی بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ یا نیشنل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور پھر وہ وکلا کا ایک لیٹر بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا، میڈیا کے اوپر رپورٹ بھی کیا گیا، اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں اگر آپ کمیشن بناتے ہیں تو حاضر سروس ججز کو انصاف نہیں مل پائے گا. تو غالباً تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک پریشر تھا، اس پریشر کے نتیجے میں یہ جوڈیشل سائیڈ کے اوپر اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لے کے 7 رکنی بینچ جو ہے بنایا گیا ہے. لیکن جب یہ بینچ بنتا ہے، بینچ بننے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جج صاحب جن سے کنسنٹ لے کے یہ کمیشن بنایا گیا تھا، میری ان سے بات ہوئی تھی جب ہفتے کے روز یہ کمیشن بنا تھا. میں نے ان کو کال کی تو وہ کہتے ہیں میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں تو ابھی بات نہیں ہو سکتی. جب کمیشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر میری جب دوبارہ ان سے بات ہوئی، اس نے کہا اس وقت میں نے اپنی کنسنٹ نہیں دی تھی تو تمہیں میں کچھ بتا نہیں سکتا تھا. تو ایٹ لیسٹ جب کمیشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کنسنٹ اب دے دی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا ایک یہ چیلنجنگ ٹاسک ہوگا. تو اس کے بعد پھر آج جو چینج ہم نے دیکھا تو اس کی وجہ تو بظاہر وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک کوہرام برپا ہوا، یا جو چیزیں وائرل ہوئیں، یا جو سوالات اٹھائے گئے، یا جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن ایک چیز ہے فاضل صاحب کہ جیلانی صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر کسی نے کوئی کویسچن نہیں کیا تھا، صرف یہی اعتراض تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں، ریٹائرڈ جج کیسے سرونگ ججز کو انصاف دے پائے گا. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو جب کسی شخص کو آپ کمیشن کا سربراہ بنا دیتے ہیں تو وہ حاضر سروس جج کی طرح کام کرتا ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی بھی تھی. لیکن اب تو بات کمیشن بات تو ختم ہو گئی، اب تو جوڈیشل سائیڈ کے اوپر نوٹس ہوگا اور ہو چکا ہے، اور بینچ بن چکا ہے 7 رکنی. اور وہ بھی جو بینچ بنایا گیا ہے وہ 7 رکنی اس طریقے سے بنا ہے کہ کچھ 3 ججز جو ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں. میں بینچ پہ آتا ہوں ایک سیکنڈ. اسناد مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو معاملہ ہوا، ظاہر بات ہے اس ٹائم سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ جو کمیشن بنا تھا وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد بنا تھا، اور اس میں جب وہ بن گیا اس کے بعد اعلامیہ بھی آیا تھا، ایک پریس ریلیز آئی تھی سپریم کورٹ کی، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ ان کو کوئی اعتراض ہے اس کمیشن بننے میں. تو وہاں تک تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے. اب اگر ایک دم یہ معاملات دوسری طرف گئے ہیں تو کیا یہ صرف پبلک پریشر ہے، یا سپریم کورٹ نے شاید دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جس طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس میں کوئی پرابلم ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ؟ دیکھیں تصدق حسین جیلانی صاحب سے رابطہ حکومتی ادارے نے کیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ فل کورٹ نے یونینیمسلی آپ کا نام سجیسٹ کیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جیلانی صاحب شاک ٹو نو کہ جی ان کو پتہ چلا کہ میرا تو ڈسکس ہی نہیں ہوا وہاں فل کورٹ میں، نام ہی نہیں، بات ہی نہیں ہوئی میرے حوالے سے. اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کا وہاں پہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ میں یونینیمس ہو گیا. جب یہ پتہ چلا تو پرسوں سے ہی انہوں نے سوچ و بچار شروع کر دی کہ میں اب ریکیوز کروں، لیکن کس طرح کروں. اب جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے، انہوں نے ٹی او آر پہ سوالات اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن کیوں، حکومت کا یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے، یہ وائلیٹو آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے. ان ججز نے تو صرف گائیڈنس مانگی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ہم کس طرح اس معاملے میں آ سکتے ہیں. انہوں نے تو پورے کمیشن پہ سوالات اٹھا دی. اور اطلاعات یہ ہیں کہ جیلانی صاحب نے کہا کہ مجھے منٹس آف فل کورٹ میٹنگ پرووائڈ کریں، وہ ابھی تک نہیں دیے گئے، ڈیلے ہو رہے ہیں منٹس. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لگا کہ اب جیلانی صاحب جب ریکیوز کر رہے ہیں تو پھر بڑا سیٹ بیک تھا ان ججز کے لیے بھی جو کمیشن چاہ رہے تھے اور حکومت کے لیے. پھر یہ کیا گیا کہ جی سو موٹو لے لیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی میں چینج آیا ہے. جو 6 ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی اپروچ ہے جو وہ وہی رہنی ہے میرا خیال ہے. اور جو 6 ججز کے حوالے سے رائے ہے سپریم کورٹ میں وہ تقسیم ہے. کچھ جو ہے وہ ججز کا خیال ہے کہ ان کو اس ٹائمنگ پہ اعتراض ہے ججز کو، اور سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. لیکن کچھ ججز ان کو ہیرو ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جوڈیشل پالیٹکس اب انٹر ہو گئی ہے، اور اس کا ریفلیکٹ آپ کو اب دیکھنے ہوگا کہ اوپن کورٹ میں بھی نظر آئے گا. لیکن یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ یعنی بیسکلی گورنمنٹ کی طرف سے مس کمیونیکیٹ ہوا ہے ان کو. یعنی اگر کوئی بات جو فل کورٹ میں ہوئی نہیں ہے اس طریقے سے اگر کنوے کی. جیلانی صاحب کے قریبی ذرائع نے تو یہی بتایا کہ جی ان کو کنوے صحیح طریقے سے نہیں ہوا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ساری فل کورٹ نے ان پہ اعتماد کیا. اچھا، تو یعنی کہ پھر مسئلہ جو ہے وہ یعنی آبجیکشن جو ہے وہ جیلانی صاحب کی طرف سے آیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے سیکنڈ تھاٹس نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے ریئیکٹ کیا ہے جیلانی صاحب کی ریکیوزل سے. بالکل، یہ 2 دن سے یہ چیز تھی کہ جیلانی صاحب جو ہے وہ ریکیوزل چاہ رہے ہیں.
ان کے بیٹے نے بھی بلکہ وہ ایک لیٹر جو چل رہا ہے اوپن لیٹر وکلا کا انہوں نے کہا کہ جی سو موٹو لیا جائے اور یہ وہ. تو میرا خیال ہے کہ جیلانی صاحب کی جو ماضی میں بھی ہم نے ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے وہ کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑتے, وہ یونینیمس ہوتا, سارے ججز ان پہ اعتماد ہوتے, اور ان پہ جو اعتراض تھا دوسرے ججز کا وہ گو کہ وہ منارٹی میں تھے, مینلی 3 ججز تھے, تو وہ یہ تھا کہ جی کمیشن نہیں جو ہے وہ سو موٹو لیا جائے, کمیشن حکومتی جو ان ججز کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ ان 6 ججز کا الزام کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہم پہ دباؤ ہے, جس کا جو بینیفیشری ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروب کریں, تو یہ اچھا